السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ا نیو بلاگ سنا لگت بلاگ میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بس آج کا بلاگ جو اسٹارٹ ہوتا ہے یہیں سے، اور یہ بلاگ جو ہے وہ لاہور جانے کا، مطلب جب ہم لاہور گئے تھے اس کا بلاگ ہے، پیکنگ کا بلاگ ہے اور سفر کا بلاگ ہے۔ تو بھائی یہاں پہ جو ہے رات کے ٹائم پہلے اسٹوڈنٹس کو جو ہے ٹیوشن پڑھایا، دین اس کے بعد جو ہے میں نے اور امی نے اپنی جو ہے وہ پیکنگ اسٹارٹ کی تھی لاہور کے لیے۔ تو بس ہم لوگوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ یہی والی جو ہے کیری جو ہے لے لیں گے، اس کے اتنے زیادہ دنوں کے لیے تو جانا ہی نہیں تھا، سامان بھی جو تھا وہ اس میں ہی پورا آ جاتا۔ تو بس ایک پورشن میں جو وہ میں امی کے کپڑے رکھنے تھے اور دوسرے پورشن میں جو میں نے اپنے والے کپڑے جو ہیں وہ رکھنے تھے۔ امی کی جو ہے وہ یہاں پہ ساری پیکنگ جو ہے وہ ہو گئی تھی، انہوں نے جو ہے پہلے ہی اپنے مطلب ڈریسز جو ہیں وہ علیحدہ کر دیے تھے جو ان لوگوں امی نے لے کر آنے تھے۔ یہاں پہ بس میں جو ہوں وہ اپنے مطلب ڈریس جو ہے وہ سلیکٹ کر رہی تھی، تو اسی کے اکارڈنگ میں آپ ہی سے پوچھ رہی تھی مطلب مجھے بتا دو کون سے والے لے کر جاؤں اور کس حساب سے پہننے ہیں۔ میں جو ہے نا مطلب گھر سے ڈیسائیڈ کر لیتی ہوں کہ جب جائیں گے تو کہاں پر کون سا والا ڈریس پہن کر جانا ہے، تاکہ جو ہے وہاں پر جا کے کہیں مطلب اتنا زیادہ مسئلہ وغیرہ نہ ہو۔ بس جیسے میرے ڈریسز فائنل ہوئے تو وہ میں نے رکھ دیا، اینڈ دین پھر اس کے بعد یہاں پہ جو ہے چھوٹا موٹا میک اپ کا سامان جو مطلب ساتھ کے لیے رکھنا تھا، وہی جو ہے مطلب امی کہہ رہی تھی کہ وہ بھی جو ہے نا ایک ہی دفعہ رکھ لو، اور ساری پیکنگ ایک ہی دفعہ کر کر جو ہے نا وہ اٹھنا، ایسا نہ ہو کہ مطلب ایک چیز رکھ دو پھر اٹھ جاؤ، ایک چیز رکھ دو پھر اٹھ جاؤ۔ تو میں نے یہ کہتی نہیں، مطلب ایک پیکنگ کر کے ایک ہی دفعہ ساری اٹھوں گی۔ بھائی یہاں پہ یہ میرا اور امی کا جو ہے مطلب ہینڈ بیگ جو ہم لوگوں نے کیری کرنا تھا وہ، اور جو کیری تھی ہماری وہ مطلب ریڈی ہو گئی تھی، ہماری پیکنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ تو میں بلاگ بنا رہی تھی تو منتہا بول رہی تھی کہ میں نے بھی یہاں پر مطلب آپ کے ساتھ کھڑے ہونا، تو میں نے ان سے کہا چلو ٹھیک ہے آ جاؤ تم بھی کھڑی ہو جاؤ، میں تمہاری جو ہے نا وہ ویڈیو بناتی، تو وہ تو اتنا خوش ہو رہی تھی کوئی حد نہیں۔ بس مطلب میں اپنے بیگ میں جو ہے وہ جو چیزیں لازمی رکھتی ہوں، یہ کہہ سکتے ہیں واٹس ان مائی بیگ، تو مطلب یہ سب کچھ ہوتا ہے، ہینڈ فری چارجر، میری واچ، یہ چھوٹا سا کلچ، مطلب اس کے اندر جو پیمنٹ اور میرا آئی ڈی کارڈ، وہ یہ بینگلس رکھی تھی، ساتھ میں نے نان الکوہلک پرفیومز رکھے تھے، اور ایک الکوہلک تھا وہ امی یوز کر لیتی تھی، میرا نان الکوہلک ہوتا ہے۔ اور پھر ٹوتھ پیسٹ، فیس واش، ٹوتھ پیسٹ تو مجھے لازمی رکھنی تھی کیونکہ میرا جو مطلب دانتوں کا ایشو بنا ہوتا ہے، تو ڈاکٹر نے کہا تھا آپ یہی سب مطلب یہ والی ٹوتھ پیسٹ یوز کریں۔ بس اس کے بعد پھر میں سو گئی، اینڈ دین اس کے بعد یہ نیکسٹ ڈے جہاں پر میں اٹھ گئی تھی، تو مطلب میں نے سوچا کہ جانے سے پہلے زیادہ کچھ نہیں تو مطلب فیس پہ ایک ماسک ہی لگا لیتی ہوں، تھوڑی سی شائننگ وائننگ آ جائیں گی، بس فیس ماسک لگایا، اینڈ دین اسی کے دوران میں نے جو ہے پھر اپنے ڈریسز جو ہیں وہ پریس کیے۔ سفر کے لیے جو ہے میں نے ڈینم اور مطلب لوز سی کھلی سی شرٹ، اینڈ دین ساتھ جوگرس ویئر کیے تھے، اور بس یہاں پہ میں اور امی جو ہے وہ جانے کے لیے چل چکے تھے۔ ہمارا ایک یہ کیری تھا، ہینڈ بیگ تھے، اور ایک مطلب تھیلا کہہ سکتے ہیں آپ اس کا، جو شاپر کہہ سکتے ہیں وہ تھا، جس کے اندر جو ہمارے پانی کی بوتل تھی اور تھوڑی سی چیزی ویجی جو ہم نے لی تھی وہ تھی۔ تو یہاں پہ میں چھوٹے بھائی سے یہ پوچھی تھی کہ ہم لوگ بائک پہ ایزیلی مطلب چلے جائیں گے، کوئی ایشو نہیں ہوگا؟ تو وہی کہہ رہا تھا کہ مطلب اتنا سامان تو ہے نہیں، کیری ہے وہ میں آگے رکھ لوں گا، اور پیچھے تم اور امی جو ہے مطلب ایزیلی بیٹھ جاؤ گے، اور ساتھ جو ہے وہ پکڑ لینا اپنے ہاتھ میں اپنے ہینڈ بیگ۔ تو بس پھر وہ رکھ کر ہم یہاں سے جانے کے لیے جو ہے وہ چل چکے تھے، اور مجھے یہ تھا کہ ہم مین سے جائیں گے، لیکن ہم مین سے نہیں، ہمارے پرانے محلے سے ہو کر جو ہے نا لوگو شیٹ سے گئے تھے، اور مجھے اچھے سے یاد ہے یہاں سے مطلب جاتے ہوئے مجھے جو ہے وہ سارا مطلب ریمائنڈ ہو گیا کہ ہم یہیں سے اسکول اپنے جایا کرتے تھے، یہیں سے آیا کرتے تھے۔ یہ مطلب لوگو شیٹ، اس کو ہم لوگو شیٹ کہتے تھے، اور جہاں سے مطلب ہم گزر کے جاتے تھے اسے ہم ٹھنڈی سڑک کہتے تھے۔ تو میں شباز کو وہی کہتی یار یہاں سے ہم اتنے ٹائم بعد جا رہے ہیں نا، تو بس کوئی حد نہیں۔ بس جیسے ہی ہم لوگ اسٹیشن پہ پہنچے تو شباز ہم سے پوچھا کون سا بوگی نمبر اور سیٹ نمبر، میں کہا ہم نے تو دیکھا ہی نہیں۔ تو پھر اس نے مجھے کہا کہ مطلب پاس وغیرہ دو، میں خود دیکھ لیتا ہوں۔ بس پھر اس کو یہاں پہ ہم لوگوں نے پاس وغیرہ دیے، تو پھر اس نے مطلب ہمارا بوگی نمبر وغیرہ دیکھا، تو بالکل سامنے جو مطلب ہمارا ڈبہ تھا، تو یہاں پہ جو ہے مطلب پہلے وہ خود مطلب چڑھ کے کیری وغیرہ لے گیا تھا، اینڈ دین اس کے بعد میں اور امی گئے تھے اسٹیشن سے تھوڑا سا آگے کھڑی تھی، کیونکہ فرنٹ پہ ہماری بوگی تھی، تو اس وجہ سے چڑھنے میں جو مطلب گاڑی پہ چڑھنے میں بہت زیادہ ہمیں مسئلہ ہوا تھا۔ اس نے ہمارا کیری وغیرہ جو ہے وہ یہاں پہ سیٹ کر دیا، اینڈ دین جیسی گاڑی چلنے والی تھی پھر وہ جا رہا تھا، تو اس نے مطلب یہ پیسے دے رہا، میں نے کہا یہ کیا کرنے کا تھا، یہ خود بھی مطلب خرچہ رکھ لو اور امی کو بھی دے دینا۔ تو مطلب اس ٹائم ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے، چھوٹا بھائی مطلب اب بڑا ہو گیا ہے ماشاء اللہ سے، اللہ پاک اور دے۔ بھائی یہاں سے جو ہے پھر مطلب اب بائک لے کر جو ہے وہ اپنی جا رہا تھا، تو امی وہی پوچھی تھی بھی شباز چلا گیا، تو میں کہتی نہیں یہ دیکھیں یہ سامنے کھڑا ہوا ہے، تو بھائی وہ پانی پی رہا، تو امی وہی کہتی بھی اسے پیاس لگی تھی تو ہم سے لے لیتا پانی، ہمارے پاس بھی تھا۔ میں کہا اس کو یہ ہوگا نا ابھی راستے میں آپ اور میں اکیلی ہیں تو کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، اسی لیے بس جیسے ہی ہماری ٹرین جو ہے وہ چلنا جہاں پہ اسٹارٹ ہو گئی تھی، اور اتنی زیادہ گرمی تھی، اتنی زیادہ گرمی، ہم لوگوں نے ونڈو جب اوپن کی تھی تو اتنی دھوپ آ رہی تھی کوئی حد نہیں، تو ونڈو جو ہے وہ پھر ہم لوگوں نے واپس سے جو ہے نا وہ بند کر دی تھی۔ بس اس کے تھوڑی دیر بعد جو ہے یہاں پہ ایس ٹی جو ہے وہ ٹکٹس چیک کرنے آ گئے تھے ہمارا پاس، ہم نے انہیں پاس بھی دکھا دیا تھا اپنی ٹکٹس بھی، اور یہ سامنے ہماری ایک پیسنجر تھی بیچاری اپنی کیٹ لے کر آئی ہوئی تھی، تو وہی ایس ٹی کہہ رہے تھے آپ نے اس کی ٹکٹ نہیں لی، یہ وہ نہ بندہ پوچھے اس نے کون سا سیٹ پہ بیٹھ کے جانا تھا، جو ٹکٹ اس کے لیے لازمی تھی۔ تو وہی پھر ہم نے انہیں کہا کہ آپ اس کو باسکٹ میں ڈال کے نا، اوپر ہماری برتھ جو ہے وہ فری ہے تو اس پہ جو ہے نا آپ اس کو رکھ دیں۔ بس اس کے بعد یہ جو ہے یہاں پہ چھانگا مانگا کا جو وہ جنگل اسٹارٹ ہو گیا تھا، اور مطلب
اتنا بڑا تھا، اتنی اچھا لگ رہا تھا. اور یہاں پہ آ کے تو مطلب اتنا سکون ہو گیا تھا، اتنی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی. تو ہم لوگوں نے ونڈو بھی جو ہے نا وہ اوپن کر دی تھی. تو مطلب میں امی کو یہی کہہ رہی تھی کہ مطلب دیکھیں جہاں پہ گرینری ہوتی ہے نا وہاں پہ لازمی ٹھنڈک ہوتی ہے. اور اتنا پیارا لگ رہا تھا، مطلب اتنا بڑا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے. تو بس ہمارے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ اس سائڈ پہ نا اب آ کے جو ہے نا وہ سکون ہوا ہے، ورنہ تو بہت زیادہ گرمی تھی بھائی. بس اس کے بعد اسی طرح ہمارا سفر جو ہے مطلب وہ گزر رہا تھا. بیچ میں جو ہے مجھے بہت زیادہ بھوک لگ گئی. فرسٹ تھا کہ ہم لوگ کچھ بنا کر نہیں لے کے گئے تھے، ہم نے کہا کہ ٹرین سے لیتے ہیں، لیکن ٹرین سے پتہ نہیں کیوں میرا دل ہی نہیں مانا، عجیب سا. بس پھر اس کے بعد ایک جگہ جو ہے وہ ٹرین رکی تھی، تو میں نے کہا چلو تھوڑی سی انسٹاگرام کے لیے بھی جو ہے نا پکچرز بنا لیتے ہیں، ایسے زیادہ ٹائم بھی جو ہے نا وہ اسپینڈ ہو جائے گا. بس پھر ہم نے یہاں پکچرز وغیرہ بنائی. اور ہماری ٹرین جو ہے مطلب کزن کے اکارڈنگ جو تھا ہماری ٹرین پہنچ جانی چاہیے تھی 9 بجے، لیکن بھیا ہماری ٹرین تو جو 10:30 بجے کے قریب کہیں جا کے پہنچی تھی. بس پھر مسا جو ہے نا یہاں پر لاہور کا اسٹیشن جیسے ہی نزدیک ہوا تو پھر میں نے مطلب کیری وغیرہ نکال لیا، اور جو سامان وغیرہ تھا اسے پیک کر کے جو ہے نا مطلب پریپیئر ہو گئی کہ مطلب ایک دم سے جو ہے یہ نہ ہونا کہ ہم لوگ کھڑے ہیں اور سامان وغیرہ نہ نکلا ہو تو آگے کزن جو ہے وہ مطلب کھڑا انتظار بیچارہ کرتا رہے. اور جیسے ہی لاہور کی ہم مطلب انٹر ہوئے تو وہاں آ کے ٹرین اور زیادہ سلو ہو گئی. کچھ سمجھ ہی نہیں مطلب آ رہا تھا کہ یہ آج ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو میں امی کو یہ کہتی آج ہم لوگ کچھ بنا کر نہیں لے کر آئے نا، ہمیں اس کی سزا ملی ہے، اسی لیے ہماری ٹرین جو ہے نا وہ لیٹ ہوئی ہے. بس پھر جیسے ہی ہم لوگ پہنچ گئے تھے تو میں نے امی سے بولا کہ مطلب آپ آگے چلو، مطلب میں ابھی پھر جو ہے آتی ہوں. بس جو ہمارے سامنے پیسنجرز بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ ان سے ملے، سلام دعا لی. سفر جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا گزر گیا تھا. مطلب جو سامنے والے آپ کے اچھے ہوں تو ان سے سفر جو ہے نا آٹومیٹکلی اچھا گزر جاتا ہے جب بندے کی بات چیت کسی سے ہو جائے. بھائی یہاں پہ ہم لوگ جیسے ہی پہنچے تو ہمارا کزن جو ہے وہ آلریڈی ہمیں لینے کے لیے یہاں آیا ہوا تھا. تو بس پھر اس کے ساتھ بھی کوئی آیا ہوا تھا، کیری وغیرہ مطلب جو ہے وہ ہم نے انہیں پکڑا دی تھی. اور پھر یہاں پہ جو ہم لوگ آنے کے لیے مطلب چل چکے تھے گھر جانے کے لیے. اور سامان جو ہے وہ ہمارے ایک کزن نے جو ہے وہ مطلب بائک پہ اچھی طرح باندھ کر جو ہے نا وہ اس کو رکھ دیا تھا. مطلب وہ جب باندھ رہا تھا تو میرا دوسرا کزن اسے یہی بول رہا تھا اتنا تو نہ باندھ، یہ گھر جا کے جو ہے نا وہ کھولنا بھی ہے. تو یہ آگے جو ہے وہ کزن جا رہا تھا، پیچھے بائک پہ میں اور امی تھی. بس پھر ہم لوگ گھر پہنچے، کھانا وغیرہ کھایا، اینڈ دین باتیں شاتیں کی. بس پھر ہم لوگ سو گئے. جب لوگ اتنے تھا، اگر آپ کو اچھا لگا تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور غزہ کے لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، اور پاکستان کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ دعا کریں.